بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ تو ہم نے اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کیا اور کچھ مشاورت کرنے کے بعد دو باتیں ہمارے سامنے تھی کہ ایک آپ کو ہم ایسا کورس کروائیں کہ جیسے باقی سارے ادارے والے بھی کرواتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کی بیسک نو ہاؤ آ جائے، کچھ سافٹ ویئر چلانے آ جائیں اور اس کے بعد دی اینڈ ہو جائے۔ بس اب آپ کو کوئی اپنی طرف سے کوئی خود ہی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ نے اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا۔ ایک یہ سوچ تھی، اور ایک میری اپنی ذاتی سوچ تھی کہ ہم کوئی ایسے طریقے سے ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو ڈیولپ کریں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اس سے باقاعدہ نہ صرف اس سے وہ ایجوکیشن حاصل کریں، تعلیم حاصل کر سکیں ان دا لانگ رن، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے اپنا ذریعہ معاش بھی کما سکیں۔ تو ذریعہ معاش کے اوپر جو ہے نا تھوڑی سی پہلے میں آج بات کروں گا۔ تو میرا تو ویژن یہی ہے، بلکہ میرا تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں، ہمارے مدرسے میں جو بچی داخل ہو سال اول میں، تو جب وہ 6 سال میں دورہ کر کے فارغ ہو تو ہم اس بچی کو دین و دنیا کی ایسی تعلیم دے چکے ہوں، ایسی تربیت دے چکے ہوں۔ ایک تو بچی جہاں پہ بھی جائے تو اس کے ارد گرد رہنے والے ان سے ضرور پوچھیں کہ بیٹا آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو، آپ کے استاد کا کیا نام، اور وہ معاشی طور پر اتنی مستحکم ہو کہ اس کو کسی بھی دینی پروجیکٹ کے لیے اور دنیاوی ضروریات کے لیے جو ہے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ بلکہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری بچی جب ہمارے پورا کر کے فارغ ہو تو ہم اسے 5-7 لاکھ روپے کا جہیز بھی دے کے بھیجیں۔ اتنا وہ 6 سال میں اتنا کچھ کام کر لے کہ ایک تو انہیں ڈیلی اپنے مہینے کے اخراجات بھی وہ اپنے پورے کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جب وہ فارغ ہو تو اس کے والدین کو یہ فکر نہ ہو کہ بھی میں نے اپنی بچی کا جہیز اب کیسے بنا۔ تو یہ میرا تو یہ ویژن ہے ذاتی طور پر، اس پہ انشاءاللہ میں کام بھی شروع کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ جلدی ہم اس پروگرام کو بھی شروع کریں گے۔ تو ابھی جو ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے پہلے کچھ تھوڑی سی بیس سمجھ لیں، آپ بنیاد سمجھ لیں کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کوئی جو ہے نا مستورات کا کام کرنا پہلے تو کافی معیوب سمجھا جاتا تھا، اب خیر ویسی حالات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی بہت ساری غلط فہمیوں کا ہم شکار ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ صلی اسلام کی مبارک زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو جب اب دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے، کہ جو والد حضرت عبداللہ جو فوت ہو چکے تھے ان کا مال وراثت جو ہے نا وہ کیا تھا، ایک اونٹنی تھی، ایک باندی ایمن تھی اور چند بکریاں تھیں۔ یہ ایسا مال تھا کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کا ڈیلی ایکسپینس کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ یہ ایسی چیز نہیں تھی کہ بھئی کوئی میز کرسی یا سونا چاندی ہے اس کو رکھ دو ایسا قیمت بڑھتی رہے گی، کوئی خرچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو باندی کو بھی کھانا کھلانا پڑے گا نہیں تو مر جائے گی، جانوروں کو بھی کھانا کھلانا پڑے گا، ان کی بیماری ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کا یہ مال تجارت جو تھا اس کو آپ کے تایا حضرت زبیر کو کے حوالے کر دیا۔ حضرت زبیر ایک معروف تاجر تھے مکے کے اندر، ان کی دکان تھی اور وہ تجارت کرتے تھے، اور تجارت بھی بلکہ اس لیول کی تھے کہ وہ ملٹی نیشنل لیول کی تجارت کرتے تھے، دوسرے ملکوں میں جا کر مال خریدتے تھے، بیچتے تھے۔ ویسے تو مکہ کے اندر کوئی ایسی سچویشن اس وقت نہیں تھی کہ وہاں کی اپنی ذاتی کوئی پروڈکشن ہو، کوئی زمیندارہ ہو، کوئی پھل، کوئی اناج، کوئی سبزی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، جو کچھ بھی تھا باہر سے ہی آتا تھا۔ تو اس لیے جتنے بھی تاجر حضرات تھے ان میں سے اکثر تجار حضرات جو تھے وہ ملٹی نیشنل لیول کی بزنس کرتے تھے، اور جو نا دوسرے ملکوں میں جانا آنا ہوتا تھا۔ جو جگرے والے کاروباری تھے یا منجے ہوئے کاروباری تھے یا معروف کاروباری تھے، پھر ان سے آگے لوگ چھوٹے درجے کے لوگ ہول سیل، جیسے وہ ہول سیلر امپورٹر ہوتا ہے، پھر آگے ہول سیلر آ جاتا ہے، پھر آگے ریٹیلر آ جاتا ہے۔ اس طرح کی سچویشن وہاں پہ بھی کچھ کمی بیشی کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اسلام اور مکے کے اندر ایک معروف ایک اور بھی پریکٹس تھی اس زمانے میں۔ پریکٹس یہ تھی کہ بچوں کو تقریباً 8-9 سال کی عمر میں والد صاحب یا چچا یا دادا یا کوئی ماموں یا عزیز رشتہ دار اپنے ساتھ پریکٹیکل بزنس میں شامل کر لیتا تھا۔ وہ ان کی دکانوں پہ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ میلوں پہ جاتے تھے، ان کے ساتھ مارکیٹیں جو لگتی تھی وہاں جاتے تھے، خرید و فروخت کرنا سکھاتے، ان کو ٹریڈنگ کرنا سکھاتے، ان کو برداشت کرنا سکھاتے، اسٹریٹجی بنانا سکھاتے۔ تو یہ وہاں کا ایک عمومی ایک ماحول تھا مکے کے اندر۔ اور پھر جو ان کو وہ باقاعدہ تنخواہ تو نہیں دیتے تھے لیکن ان کا کچھ حصہ مقرر کر لیتے تھے وہ، جو عمومی طور پہ جو تاریخ میں ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ جب وہ 18-20 سال کے ہو جاتے
اور کچھ تحمل پیدا ہو چکا ہوتا، کچھ سمجھ بوجھ پیدا ہو چکی ہوتی، تو پھر وہ جو ہے ان کو الگ سے ایک بازار کھول کے دے دیتے، دکان کھول کے دے دیتے، یا الگ سے وہ جو راس المال ان کا اکٹھا ہوتا وہ آ رہا تھا تھوڑا تھوڑا پرسنٹیج، 2%، 5%، 10%، تو وہ اس کو اکٹھا کر کے وہ جو ہے نا اکٹھا ہی اس کو کوئی مناسب چیز یا پیسہ یا چیزیں دے دیتے جس سے وہ اپنی مزید ٹریڈنگ جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی آزادی سے شروع کر لیتا۔ تو میری بات امید ہے کہ آپ نے میری بات کو دھیان سے سمجھا ہوگا۔ تو اس میں صرف مرد حضرات ہی نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں عورتیں بھی جو ہے نا کاروباری بزنس مین وومن تھی، ٹھیک ہے، جس میں ایک بہت بڑا مشہور و معروف نام حضرت امہات المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی آتا ہے کہ وہ مکے کی بڑی مالدار خاتون تھی اور تاجرہ خاتون تھی اور تجارت فرماتی تھی، ٹھیک ہے۔ فزیکلی تو وہ کسی دکان پہ یا بازار میں نہیں بیٹھتی تھی، لیکن وہ اسٹریٹجیز بناتی تھی، حکمت عملیاں بناتی تھی، مارکیٹ انالیسس کرتی تھی، اور وہ جو ہے اس کے مطابق پھر اپنے اموال کو مختلف لوگوں کے ساتھ مزاربت پر پارٹنرشپ کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا ٹریڈنگ کے لیے ان کی ترتیب بناتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری مستورات ایسی تھیں جو کاروباری خواتین تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک مشہور و معروف نام جو ہم سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں، 9 ساڑھے 9 سال کی عمر میں آپ بھی اپنے تایا حضرت زبیر کے ساتھ پریکٹیکلی مکے کی دکان کے اندر، جہاں پہ ان کی دکان تھی بازار کے اندر، وہاں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اور 10 سال کی عمر میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں حضرت زبیر کے ساتھ آپ نے یمن کا پہلا سفر طے کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک 10 سال کا بچہ ہے اور وہ اس کیلیبر کا ہو گیا ہے، اتنی سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے، اتنی برداشت، اور اتنا جو ہے نا وہ حالات کو سمجھنا، اور اتنا یعنی کہ وہ بونگا بچہ نہیں ہے، وہ ایسا بچہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے لیے جا رہا ہے، تو اسے کتنا کچھ سمجھ میں آتا ہوگا۔ تو تبھی اس کے تایا نے اتنا خرچ کیا کہ چلو میرے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلو، ٹھیک ہے۔ تو 10 سال کی عمر میں پہلا بزنس کیا۔ اس یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم ہماری جو آج تعلیم کا جو ایک لیول ہے وہ ایسا بن گیا ہے کہ اس سے پڑھائی، ڈگری، نمبر لینا مقصود ہے، اس سے سمجھ بوجھ پیدا کرنا، اس سے جو ہے وہ ایٹیکیٹ سیکھنا، اس کی کاروبار کی یا ملازمت کی یا نو ہاؤ کی یا پریکٹیکلی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اسٹیبل کرنا، یہ چیزیں نہیں ہیں ہمیں۔ ہمارا جو ہماری نظام تعلیم چاہے دنیاوی ہے چاہے دینی ہے، دونوں چیزیں ہی نہیں ہمیں یہ سکھا رہی۔ ہاں ایک زمانہ تھا کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں ہمارے اندر یہ مزاج پیدا کرتی تھی، ایک زمانہ واقعی تھا 1 صدی پہلے، اس زمانے کے لیول کے مطابق ہمارا نظام تعلیم ایک بہتر نظام تعلیم تھا، لیکن آج کے زمانے کے مطابق، آج کے زمانے کے چیلنجنگ کے مطابق ہمارے نظام تعلیم دینی بھی اور دنیاوی بھی دونوں قسم کی ناکافی ہے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے نا پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ اللہ ماشاءاللہ کسی پہ اللہ کی خاص رحمت کرم ہو، کسی بزرگ سے تعلق ہے، کوئی معلم مل گیا، کوئی مینٹور مل گیا، تو وہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی، تو وہ کسی اچھے جگہ پہ پرفارم کر رہا ہے۔ ادروائز جو ہے وہ عمومی طور پہ یعنی کہ ایوریج بچہ یا بچی ہمارے مدرسے کا دیکھ لیں یا ہمارا جو ہے وہ یونیورسٹی کالج کا دیکھ لیں۔ کل بھی میرے پاس ایک بچہ آیا، ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کر لی، کتنے لاکھ روپے لگائے جی، اتنے لاکھ روپے لگائے، اب کیا کر رہے ہو جی؟ نوکری ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا پڑھاتے ہو جی؟ بزنس پڑھاتے ہیں۔ میں کہ یہ کیسا بزنس پڑھاتے ہو تم کہ تم خود تو بزنس کرنے کے قابل ہی نہیں ہو؟ یہ کیسا بزنس ہے بھائی؟ یہ کیسی بزنس کی اسٹڈی آپ نے کی؟ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک جگہ پہ مجھے کسی نے وہ میسج کیا کہ جی میں نے پی ایچ ڈی ان بزنس سائنسز کی ہے، بزنس کے اندر میں نے پی ایچ ڈی کر لی۔ فیصلہ آباد کا ایک نوجوان تھا، لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کاروبار کون سا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے معیار تعلیم کا یہ حال ہے۔ دنیاوی کا بھی ایسا ہی حال ہے کہ ہمارے بچیاں، ہماری معلمات، ہماری طالبات، اللہ ماشاءاللہ استثنا ہمیشہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہر بھائی اور ہر بہن اس بات کو دیکھے کہ میرے اوپر یہ بات کہاں فٹ ہو رہی ہے۔ تو ہماری ایسی نوعیت نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھائی یا بہن یہ بات دعویٰ کر سکے کہ ہم جو ہے نا وہ 100% دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم تو یہی ہے کہ 100% دین پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ کی مدد بھی 100% دین پہ ہے۔ تو بڑا یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ کرنے کا مقصد ایک ذہن بنانا ہے آپ کا کہ یہ کمپیوٹر کالج یا کمپیوٹر کورس یا مدرسے کے اندر پڑھنا پڑھانا یہ تعلیم برائے تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ پریکٹیکل کام ہے۔ ہمارا جو ایکچولی اصل ادارہ ہے اس کا نام ہے ابتدا۔ اس ابتدا کے پلیٹ فارم کے نیچے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے لیولز کے کام ہو رہے ہیں، اور ابتدا کا مخفف کس چیز کا ہے؟ ادارہ برائے تعمیل دین اسلام، ایگزیکیوشن آف اسلام کے اوپر ہم کام کریں گے، پریکٹیکل کام کریں آپ۔
آپ صرف عبادات کے اندر کام نہ کریں، آپ معاملات کو بھی دیکھ کے چلیں، آپ اخلاقیات کو بھی دیکھ کے چلیں، آپ معاشرت کو بھی دیکھ کے چلیں، آپ معیشت کو بھی دیکھ کے چلیں. آپ ہماری بیٹی ہماری بہن ایسا اس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو کہ کسی بھی حالات میں اور کسی بھی وقت میں اور کسی بھی مشکل میں وہ جو ہے نہ صرف خود سٹینڈ کر رہی ہو بلکہ اپنی باقی فیملی ممبرس کو بھی جو ہے سپورٹ کر رہی ہو. تو یہ ہمارا کمپیوٹر کورس کروانے کا مقصد بھی یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مبارک زندگی کے احوال میں آپ کو بتا رہا تھا تاکہ آج ہم پہلے اس کا بیس سمجھ لیں، اس کے مطابق پھر آپ کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا اور آپ کا مائنڈ سیٹ بنانا ہمارے لیے قدر آسان ہو جائے گا. ہمارا یہ کورس کروانے کا مقصد برائے معلومات فراہم کرنا قطعاً نہیں ہے، صرف ڈیولپمنٹ کرنا ہے تاکہ ہماری بہنیں بیٹیاں اس سے انف جو ہے نا ڈیولپ بھی ہو جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی معاش کو بھی ڈیولپ کر لیں اور اپنی فیملی کو بھی ڈیولپ کریں، اس کے ساتھ اپنی کمیونٹی کو بھی ڈیولپ کریں. ابھی جیسے کچھ دنوں پہلے مجھے پتا چلا کہ ہمارے پاس بلکہ آج کی میٹنگ میں بھی شاید جو ہے نا وہ ایک بہن ایسی موجود ہے کہ جو ٹائپنگ کا کام کرتی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی کہ انہوں نے خود سے اپنی کوئی ٹائپنگ اسکل امپروو کی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے کچھ کام پکڑے ہیں. اب انہیں یہ بات چل رہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کام پکڑیں اور چھوٹی بہنوں بیٹیوں کو وہ سکھا کے تو ان کے بھی روزگار کا ذریعہ بنائے اور خود بھی کمائے. تو یہ پوائنٹ ہے. تو آصف صاحب 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ ملٹی نیشنل بزنس کرنے کے لیے یمن کے سفر میں نکلے ہیں اور سفر بھی کوئی جہاز پہ بیٹھ کر کرنے والا نہیں ہے، اونٹوں پہ جانے والا ہے. کٹھن مشکل سفر ہے، کئی مہینوں پہ مشکل سفر ہے اور جو ہے کھانا پینا اور ڈاکو اور سارے راستے بھی غیر معروف ہیں اور پہلی دفعہ زندگی کا سفر ہے. تو ہم اندازہ کریں کہ کس قدر ڈیولپ ہو چکے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، وہاں مکے کے اندر اکثر مرد اور عورت نوجوان بچے بچیاں اسی قسم کی سچویشنز کے اندر چل رہے تھے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بابا کی لاڈلی بیٹی ہیں، اماں کی جو ہے نا لاڈلی دلاری ہیں. اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سمجھ آیا، نہ ہم نے سیکھا نہ سکھایا کسی نے، نہ ہم نے پوچھا کسی سے، نہ کسی نے ہمیں بتایا. تو یہ ہمارا ڈائلمیا ہے ہمارے معاشرے کا. اللہ کرے کہ ہم اس چیز سے باہر نکل جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. پھر 12 سال کی عمر میں پھر آپ نے شام کا سفر کیا، جو حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے سفر کیا. اور یہ شام اس وقت 4 ملکوں کا جو مجموعہ تھا، اس میں موجودہ شام بھی تھا، لبنان بھی تھا، اردن بھی تھا، فلسطین بھی تھا. اس کے بعد پھر 18-20 سال کی عمر میں آپ نے تقریباً جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ دوبارہ پھر شام کا سفر کیا. حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ شروع جوانی سے ہی آپ کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، دوستی تھی، بزنس پارٹنرشپ تھی اور موت تک یہ آپ کا ان کے ساتھ سسٹم قائم رہا. اور اس درجے کی یہ دوستی تھی، بزنس پارٹنرشپ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا مال، ساری جان، ساری صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن پہ خرچ کر دیں. اندازہ کریں وفاداری کا، اندازہ کریں آپ. اللہ کرے یہ وفاداری آج ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے اداروں کے ساتھ، ہم بھی اپنے جو ہے والدین کے ساتھ، ہم بھی اپنے ساتھ اور اپنے جو ہے نا معاشرے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اس کمیونٹی کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا ہم وفادار بن جائیں. ابھی ہمارے اندر وفاداری نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ اپنا انالیسس خود کر لیجیے گا. تو شام کا سفر ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوا. پھر 25 سال کے اندر جو ہے نا شام کا پھر ایک تیسرا سفر آپ نے کیا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے آپ گئے، اپنا مال بھی لے کے گئے اور ان کا بھی مال لے کر. اللہ نے اتنا نفع دیا اس میں کہ پورے مکے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ رب العزت نے اتنا جو ہے نا اس میں سے پروفٹ دیا ان کو. ٹھیک ہے، پھر آپ 25 سال سے 35 سال کی عمر تک تجارتی زندگی میں مصروف رہے ہیں. پریکٹیکل بازاروں میں جاتے رہے، منڈیوں میں جاتے رہے، مال خریدتے رہے، مال بیچتے رہے. اس طرح کی ترتیب بنا دی. 35 سال کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا وہ پریکٹیکل بزنس کرنا چھوڑ دیا اور پھر آپ نے جو ہے نا اپنے جو ہے نا وہ شرکاء کے ساتھ، بزنس پارٹنرز کے ساتھ آپ نے بزنس آپ نے جو ہے نا کیا. اس میں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو تقریباً 4 بار آپ یمن گئے ہیں، 3-4 بار مرتبہ ہی آپ شام کا سفر کیا، بحرین بھی آپ گئے، موجودہ دبئی میں بھی گئے، عمان مقصد وغیرہ میں بھی گئے. اور تقریباً 9 سال سے لے کے 35 سال تک ہم نے پریکٹیکل بزنس کیا. اسی طرح مستورات بھی اس زمانے میں کاروباری عمل دخل میں مصروف تھی. حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہا کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ بڑی مالدار تاجرہ تھی، ہر بچے کو پتا ہے ان کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی کئی صحابیہ خواتین تھیں. بعض کا خوشبو کا بزنس تھا اور بعض جو آج کل کا جو مروجہ جو میک اپ کا ایک سسٹم ہے، تو اس طرح ان کا بیوٹی پارلر کا ایک سسٹم تھا، لیکن وہ شریعہ بیسڈ بیوٹی پارلر تھا.
موجودہ بیوٹی پارلر بھی جائز ہے بعض جگہوں پہ، بعض سروسز کے اندر، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، حرام کے درجے میں ہے، کچھ مکروہ تحریمی کے درجے میں ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے ہماری بہن. جیسے میں نے بتایا نا کہ آج دین کا ہماری معلمہ بہنا بیٹی جو ہے نا وہ 6 سال پڑھ کے فارغ تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک وہ یہ نہیں سمجھ سکی کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ کے کون کون سے حکم کس کس درجے کے ہیں، ان کو کیسے پورا کرنا ہے، میں کن کن احکامات کو توڑ رہی ہوں، کن کن معاملات کو میں کیسے جو ہے نا وہ میں نے پیچھے کیا. بھی کہتی ہیں جی ماشاء اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، بڑی پریشانی ہے، گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کیوں نہ ہو جب اللہ کی نافرمانی کے کام کریں، اور وہ بھی وہ بندہ جو پڑھا لکھا ہے، شریعت کو جان کے آیا ہے، تو کیونکہ پریکٹیکل ہم نے اسٹڈی نہیں کی، تو ہم کمپیوٹر کورس کو بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح ہم بجائے ایک جزوی ایک عمومی کورس کروا دیا جائے کہ جناب اتنے پیسے لیتے ہیں یا فیس ویلیلا کرواتے ہیں اور آپ کو جناب مائکروسافٹ آفس سکھا دیا انہوں نے، کورل سکھا دی، فوٹو شاپ سکھا دیا آپ کو جناب، انہوں نے ونڈوز کا چیزیں سکھا دی، فیس بک مارکیٹنگ سکھا دی، یوٹیوب مارکیٹنگ سکھا دی، وغیرہ وغیرہ، سو اینڈ سو فور، بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. تو ان کو آپ نے سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی مائٹ بھی آ گیا، اور سرٹیفکیٹ آنے کے بعد اب اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے جو ہے نا کچھ فروٹفل رزلٹ لے سکیں، کچھ اس سے انٹرٹین کر سکیں اپنے آپ کو، یا جو ہے وہ اپنی فیملی کو، یا جو ہے نا اس ادارے کو جا کر سیکھیں گے. تو میں یہ میرا ایک سوچ، میرا ایک نقطہ نظر اس سے قدر مختلف ہے. میری عادت ہے کہ میں کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا عادی ہوں. ٹھیک ہے، یا تو آپ کام کریں نا، کرنا ہے تو ایسا کریں کہ پتہ چل جائے کہ واقعی کوئی کام کسی بندے نے کیا. تو اگر آپ بہنیں بھی یہ ایسی سوچ رکھتی ہیں یا آپ کی ایسی سوچ بن گئی ہے کہ ہم نے ایسا کمپیوٹر کورس کرنا ہے کہ 2 4 6 مہینے کے بعد ہم اس سے مناسب ارننگ بھی کر سکیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، اس سے دین کے پھیلانے کا کام کر سکیں ہم، اور جو ہے ختم نبوت کی کاز کا کام کر سکیں، تو پھر تو بھائی ہم جو ہے نا وہ اس کو اس کے نہج سے لے کے چلیں. اور اگر آپ ساری بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ جی نہیں ہمیں چھوڑیں اس بات کو، یہ آپ کن باتوں میں پڑ گئے ہیں، آپ ہمیں جلدی سے کمپیوٹر کورس کرائیں، ہمیں سمجھائیں بتائیں یہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے، فلاں کیسے کریں گے، تو بیٹا وہ سیکھ تو لو گے، لیکن جو ہے نا اس سے پریکٹیکلی کچھ کرنا یا آنا. عمومی طور پہ جب میں نے اپنا پہلا کمپیوٹر کورس اپنے میٹرک کے امتحان کے بعد کیا، جب میں ریزلٹ کے انتظار میں تھا، یہ 1988 کی بات ہے، جب پورے لاہور میں 2 یا 3 کمپیوٹر کالج ہوا کرتے. اس کے بعد پھر غالباً میں نے ایف اے یا بی اے کے بعد پھر ایک کمپیوٹر کورس کیا، اور جو ہے وہ لیکن جو ہے نا اس سے میں کوئی رزلٹ نہیں نکال سکا. ہاں اتنا ضرور تھا کہ میرے ٹیچر مجھے جو ہے نا اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیتے تھے کہ تو آپ سمجھائیں ان کو، یہ ضرور تھا، اتنا ضرور تھا، اتنا شارٹ تھا کہ وہ ٹیچر مجھے یہ کہہ کے کر دیتے تھے. لیکن میں نے اس سے کوئی پھل کما لیا ہو، اس سے میں نے کوئی پیسے کما لیے ہوں، یا اسے میں نے اپنے اس سے کوئی بزنس اسٹینڈ کر لیا ہو، یا میں نے کسی کو فائدہ پہنچا دیا ہو، وہ سرٹیفکیٹ شاید مائٹ بھی آج بھی میرے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو میرے پرسنل ڈاکومنٹس ہیں ڈگریز کے، اس کے ساتھ آج بھی یقینی طور پہ میرا خیال 1 یا 2 ابھی بھی پڑے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس سرٹیفکیٹ نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے اس کو کمپیوٹر، پھر جب 90s کی دہائی میں ہم بزنس میں تھے، اور پھر ہم نے جب کمپیوٹر لگایا بھاٹی کے اندر، لاہور بھاٹی کے اندر پرنٹنگ مارکیٹ تھی، میرا پرنٹنگ کا بزنس تھا، تو ہم نے وہاں پرنٹنگ مارکیٹ میں ہمارے پاس پہلا کمپیوٹر سیٹ اپ تھا. لوگ پاکستان کی آلموسٹ سب سے بڑی پرنٹنگ مارکیٹ ہے تقریباً وہ بھاٹی کی، بھاٹی پرنٹنگ مارکیٹ جو ہے، تو ہمارے پاس پورا پہلا سیٹ اپ تھا، جس کے اندر پھر وہ ہم نے ایک کمپیوٹر آپریٹر رکھا ہوا تھا جو ہماری جابس کو کمپوز کرتا تھا. اور یونیلیور کے ہمارے پاس کانٹریکٹ تھا جن کے بہت سارے کام تھے، 24 گھنٹے بھی سم ٹائم ہمیں اپنے جو ہے نا مشینوں کو چلانا پڑتا تھا. تو اس کے لیے ہمیں پھر اپنا پورا اے ٹو زی سیٹ اپ تھا. اس لڑکے، اس کا نام تھا تنویر، آج بھی مجھے یاد ہے. تو وہ تنویر جو بچہ تھا، تو وہ جو ہے وہ اس سے میں نے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ ان پیج سیکھا، اور میں نے کورل ڈرا سیکھا. وہ بھی سیکھا کیا ایسے کہ وہ جو میں ان سے کام کراتا تھا تو وہ میں ان کو نوٹ کرتا رہتا تھا. پھر وہ جو چھٹی کر کے چلا جاتا تو میں ہماری، کیونکہ وہ تو 9 to 5 تھا اس کی جاب ٹائپ. اس کے بعد پھر ہم لوگ تو رات کے 9 بجے 10 بجے 11 12 بجے چلتے تھے. تو پھر میں کمپیوٹر کھول کے اپنے بھی کچھ کام کرتا رہتا تھا، ان کی چیزوں کی پریکٹس کرتا رہتا تھا. اس نے پھر مجھے بیس فائدہ دیا. اور پھر جامعہ شرفیہ میں جب میں پہلے سال میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ پھر ہمیں ان پیج کرایا گیا، اور کچھ آفس کے کچھ سرٹیفکیٹ کورس کروائے گئے. تو وہ مجھے، میری اسپیڈ ان سے باقی اسٹوڈنٹ سے زیادہ تھی اس وجہ سے کہ وہ میں نے وہاں پہلے جو ہے نا 10 سال پہلے میں نے وہ پیج پہلے سے کیا ہوا تھا.
اور میں نے آفس کو پہلے سے دیکھا ہوا تھا، اور میں نے کورل کو پہلے سے کچھ کمانڈس مجھے یاد تھیں. ہمارے ادارے کے اندر ہماری ویب سائٹ پہ آپ جائیے گا تو وہاں پہ بہت سارے پمفلٹس پڑے ہیں 18-20 پہ. میں نے سارے پمفلٹ خود کمپوز کیے ہیں اور خود سے جو ہے وہ ان کو میں نے ڈیزائننگ بھی ان کی کورل پہ خود سے کی ہوئی ہے الحمدللہ، خود سے ہی کمپوزنگ پرنٹنگ ساری، کیونکہ وہ تو میرا فیملی بزنس تھا، اس وجہ سے اس کو ترتیب بنایا. جب میری شادی ہوئی تو میں نے اپنی مسز کو بھی جو ہے نا وہ کمپوزنگ کا کام دینا شروع کیا. اور مجھے یاد ہے پہلی دفعہ کہ مفید الوارثین ایک جو ہے نا وہ کتاب تھی وراثت کے احکامات کے اوپر، تو اس زمانے میں دارالفتہ میں وہ بہت پرانی کتاب تھی اور پرانی اردو میں اور پرانی زبان میں تھی، تو پڑھنا کافی مشکل تھا. تو میں نے جب شادی نئی ہوئی تو کام تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں نے انہیں پھر کمپوزنگ کا تھوڑا سا ایک سسٹم بنا کے دیا اور سکھایا، اور میں نے وہ کتاب ان کو دی تو انہوں نے کتاب پوری پھر کمپوز کی وہ، تو ان سے ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ سیٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد میرا بہت سارا کمپوزنگ کا کام اب ماشاء اللہ ہماری گھر والی جو ہے نا خود ہی کر لیتی ہیں، اور کچھ ڈیزائننگ بھی انہوں نے سیکھ لیا کر رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو ہے نا وہ میرے جو ویژن میرا ہے اس سے کافی پیچھے ہیں. لیکن بہرحال اب میں ایک آج سے کچھ دن سے میں اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں کہ بھی ہم کوئی ایسا آئی ٹی ہاؤس بنائیں کہ جس کے اندر ہم پوری دنیا کے اندر سے مارکیٹنگ کر کے شرعی طور پہ جائز حلال جو آن لائن کام ہے اس کو ہم اکٹھا کریں، اور پھر ہم اپنی ٹیموں سے مختلف جو ہے نا اسٹوڈنٹ سے، مختلف جو ہے نا ٹیچر سے، اور مختلف مردوں عورتوں سے جو ایک دینی حلقہ احباب میں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، تو ان کو ہم وہ کام دے کے تو ان سے وہ جاب کروائیں، تاکہ ایک تو ان کے پاس انہیں اسکل آ جائے گی، دوسرا ان کا کوئی بزنس پیسے جنریٹ ہو جائیں گے، تیسرا ان کے ذریعے سے پھر ہم جو ہے نا کچھ دینی کام بھی ہم ان سے لے سکیں. اسی نہج کے اوپر جو ہے نا ہمارا کام کرنے کا ارادہ ہے. تو ابھی آپ کو یہ ہماری اس سارے کمپیوٹر کورس کی بیسک تھیم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گی. ایک کام بس کر لیں، آپ ایک نیت کر لیں کہ میں نے اس کمپیوٹر کورس سے صرف ایک جو ہے نا وہ فائدہ حاصل نہیں کرنا کہ صرف سرٹیفکیٹ نہیں لینا، بلکہ میں نے پریکٹیکل اس کام کو کرنا ہے، اور اس سے میں نے پیسے بھی کمانے ہیں جائز طور پہ، شرعی طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی کمیونٹی کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اور میں نے دینی خدمات بھی اس میں کرنی ہے. یہ 3-4 نیتیں ہماری، میں ساری بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور کر لیں. کوئی بہن اگر ہمت حوصلہ ہے اور ٹائپنگ سپیڈ ان کی اچھی ہے تو ان چاروں نیتوں کو وہ لکھ بھی لیں کہ صرف سرٹیفکیٹ کی نیت نہیں ہے، سرٹیفکیٹ کی نیت بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ذریعہ معاش بھی بنانا ہے. دوسرے نمبر پر ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے دینی خدمات کا کام بھی کرنا ہے، اور جو ہے وہ اپنے معاشرے کو بھی جو ہے نا انٹرٹین کرنا ہے، لوگوں کو بھی اس کام پہ لگانا ہے. تو ساری میں نے اس بات کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب آپ نے جو ہے جو سے بھی ٹائمنگ چلیں گے آپ کے، اس کے اندر آپ ہمت حوصلے سے چیزوں کو سیکھیے، اور آپ اس کے بعد پھر آپ نے ایک نیت اور کر لیں کہ ہر بہن یہ نیت کر کے مجھے بتائے کہ وہ کتنی بہنوں کو مزید آگے یہ جو روزانہ کلاس ہوگی تو ان کو وہ پڑھائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ کوئی کہتی ہے جی میں 2 بچیوں کو 2 بہنوں کو پڑھاؤں گی، کوئی کہتا ہے جی 5 کو پڑھاؤں گی، کوئی کہے گا جی 10 کو پڑھاتی ہوں، کوئی کہتا ہے جی 500 کو پڑھاتی ہوں. تو جو جتنی بڑی نیت کر سکتا ہے اتنا بڑا ریوارڈ ہوگا. ایک جگہ پہ میں ورک شاپ کر رہا تھا پرسنل ڈیولپمنٹ کی، تو وہ جو انسٹرکٹر تھے انہوں نے کہا کہ اب نیت کریں، تو سب نے ایسی نیتیں کی 1 2 10 20 50. انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی میں 1000 لوگوں کو پڑھاؤں گا، اور اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کو وہ ہزاروں لوگوں کو پڑھایا، اس سے لاکھوں روپے میں نے کمائے. تو آپ ہی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کوئی سوال کویشچن ہے تو وہ مجھے بتا دیں، میں اس کا انشاءاللہ آنسر دیتا ہوں. ابھی یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی، دوبارہ پھر میٹنگ ہم جوائن کر لیتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی چیز ایسی ہے تو وہ مجھے بتا دیں، تاکہ اس کو ہم پھر جو ہے نا اس کے مطابق اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک جی فرمائیے گا. اور میری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ساری بہنوں کو جو ہے وہ عافیت سے، آسانی سے، سہولت سے یہ سارا کورس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھی تو تھوڑا بیسک چیزیں سیکھیں گی، اور روزوں کے بعد پھر ہم اس کو کمرشل لیول پہ ہم اس کو جو ہے نا وہ سیکھنے کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری بہنوں کے جو بھی مسائل مشکلات ہیں وہ اس کو بھی دور کرے، ان کے ذہن کو بھی کھولے، ان کو اس چیز کا شرح صدر بھی کر دے. عافیت، پاکیزہ، طیب حلال رزق کی اللہ کی عطا فرمائے، اور دین کے مختلف شعبوں میں بھی عطا فرمائے.